نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الانشقاق، رکوع 1 آیات نمبر 7 تا 15۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، آیات مذکورہ میں مومنین کے حالت و کیفیت کا بیان ہے کہ مومنین کو دائیں ہاتھ سے عمل نامہ دیا جائے گا اور مومنین کے ساتھ بہت آسان حساب کتاب ہوگا۔ آسان حساب کتاب کی وجہ سے جنت کی بشارت دی گئی، اور اس حالت میں جب خوشخبری ملے گی تو اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے اہل و عیال کے پاس خوشی خوشی سے واپس ہوں گے۔ بخاری شریف میں ام المؤمنین صدیقۃ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسب یوم القیامت عذب، یعنی قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے وہ عذاب سے نہیں بچے گا۔ اس حوالے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ کیا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد مبارک نہیں ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں سورہ انشقاق کے آیت نمبر 7 میں جو حسابًا یسیرا فرمایا ہے وہ در حقیقت مکمل حساب نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کے سامنے پیشی ہے، اور جس شخص سے اس کے اعمال کا پورا حساب لیا گیا وہ عذاب سے نہیں بچے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کے اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش تو ہوں گے، پیش تو سب ہوں گے، مگر ان کے ایمان کے برکت سے، مومنین مسلمانوں کے ایمان کے برکت سے ان کے ہر عمل پر مناقشہ نہیں ہوگا، اور اس عدم مناقشے کا نام حساب یسیرہ ہے۔ اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس خوشی خوشی سے واپسی کرنا، اس کے دو معنی ہیں۔ یا تو گھر والوں سے مراد جنت کی حوریں ہے جو وہاں اس کے اہل ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں جو اس کے اہل و عیال تھے، محشر کے میدان میں جب حساب کتاب کے بعد جو کامیابی مقدر ہوگی، نصیب ہوگی، تو دنیا کی عادت کے مطابق اس کی خوشخبری سنانے کے لیے ان کے پاس جائیں گے۔ ائمہ تفسیر سے دونوں احتمالات منقول ہے، کذا فی تفسیر قرطبی۔ وعلی کل حال، دائیں ہاتھ سے عمل نامہ ملنے والوں کا حساب پیشی آسان ہوگی، اور متعلقین کے پاس، اہل و عیال کے پاس خوشی خوشی سے آئے گا۔ پھر آسان حساب کی بھی مراتب ہے، گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، سب کی پیشی تو ہوگی، لیکن من جملہ مومنین کو مکمل عذاب جو ہے، مکمل طور پر جہنم میں دائماً ابدا دائمی عذاب نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، یعنی جس کا عمل نامہ اس کے پشت کی طرف سے، اس کے بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، وہ
وہاں تمنا کرے گا کہ کاش وہ پھر مر کر مٹی ہو جائے، لا لیتنی کنت ترابا، اور عذاب سے بچنے کے لیے وہ ایک تمنا کریں گے، مگر وہاں سے پھر یہ تمنا کا پورا ہونا ایک ناممکن عمل ہے، بلکہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، بدترین سزا دی جائے گی۔ وہاں وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ دوبارہ مر کر مٹی ہو جائے، عذاب سے بن جائے، مگر وہاں یہ بھی ناممکن ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ بدبخت دنیا میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آخرت سے بے فکر ہو کر دنیا کے معاملات میں مگن رہتے تھے، خوش رہتے تھے، ان کو آخرت کے کوئی فکر نہیں تھی، بے غم تھا۔ اور مومنین جو تھے، مومنین تو دنیا کی زندگی میں بے فکر نہیں ہوتے تھے، عیش و عشرت کے وقت، راحت کے وقت بھی آخرت کی فکر میں رہتے تھے، اور ہر وقت ان کے دلوں پر آخرت کا خوف آخرت سوار ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے انا کننا فی اہلنا مشفقین، یعنی ہم تو اپنے اہل و عیال میں بھی رہ کر بھی آخرت کی فکر کرتے تھے۔ اس لیے ہر دو فریق کا انجام مختلف بھی ہے، مناسب بھی ہے، انصاف پر مبنی بھی ہے۔ کفار، منکرین، مشرکین، منافقین کا حال تو یہ ہوگا کہ فسوف یدعو ثبورا، موت کو پکارے گا، ثبورا اے الموت، جہنم میں پڑے گا۔ یہ دنیا میں آخرت سے اہل و عیال کے ساتھ بے غم بے فکر رہتے تھے، اور ان مشرکین کا جو خیال تھا کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان بدبختوں کو ظاہر خوب دیکھتا تھا۔ اللہ رب العالمین سمیع بصیر ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بداعمالیوں کی بنیاد پر انصافی کے مطابق، انصاف کے تقاضوں کے مطابق یہی سزا تجویز دی جو عین انصاف ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ برائی کا انجام برا ہوتا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَبِيَمِينِهِ، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، پس جس کو دیا جائے گا کتابہ، اس کا عمل نامہ، اعمال نامہ، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف یحاسب، پس ان قریب، فسوف پس ان قریب، یحاسب، اس سے حساب لیا جائے گا، حسابا یسیرا، آسان حساب، وینقلب الی اہلہ مسرورا، وینقلب، اور وہ لوٹے گا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، مسروراً، خوش خوش۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو دیا جائے گا اس کا عمل نامہ وراء ظہرہ، اس کی پیٹھ پیچھے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس ان قریب وہ پکارے گا ہلاکت کو، موت کو، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں، انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں خوش خرم، انہ ظن ان لن یحور، بلا شبہ اس نے گمان کیا تھا کہ ان لن یحور، کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا، بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا شبہ اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔